بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عراق میں ایک شادی کے دوران شادی ہال میں آگ لگی اور 100 کے قریب لوگ جان سے گئے۔ لیکن کیوں ہم انسان اس واقعے سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس واقعے کو تبصرہ تو بنا رہے ہیں لیکن اپنے لیے اس واقعے سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے؟ ناظرین، حال ہی میں یہ واقعہ پیش آیا جو شاید آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ عراق کے شادی ہال میں آگ لگی اور بہت سے لوگ جان سے چلے گئے۔ پہلے تو یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ دلہا دلہن بھی اس آگ کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دلہا دلہن کچن کے راستے سے باہر نکل گئے تھے تو اس لیے وہ بچ گئے ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگ اس آگ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ 100 کے قریب افراد جان سے گئے اور 150 کے قریب لوگ اب بھی زخمی ہیں۔ شادی ہال کے منظر کو لوگ قیامت کے منظر سے بھی ملا رہے ہیں، کیونکہ قیامت کا منظر بھی کچھ اس طرح ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اور اس شادی ہال میں بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب دلہا دلہن بہت شدید صدمے میں ہیں کیونکہ ان کی اپنی فیملی کے کافی لوگ بھی مر چکے ہیں۔ خوشیوں کا ماحول کچھ ہی دیر میں غم میں بدل گیا ہے۔ یہ سب واقعہ تو واقعی خوفناک ہے ہی، کچھ لوگ اس واقعے کو نظر بد قرار دے رہے ہیں کہ ان کو نظر لگ گئی، اور کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ شو آف کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ شادیوں میں دکھاوا کر رہے ہیں، اس لیے ایسا ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن اس سب واقعے کو کوئی بھی لمحہ فکریہ نہیں بنا رہا۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کو بھی یہ سوچ لیں کہ اگر ہم اس ہال میں ہوتے تو ہم پر کیا گزرتی۔ خدا را نیکیوں کی طرف آئیں، موت تو برحق ہے، آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ایمان پر موت آئے، کلمہ نصیب ہو۔ اب ان میں سے 100 لوگ جو انتقال کر گئے، ان میں سے کوئی گانے سن رہا تھا، کوئی ڈانس کر رہا تھا، کسی نے بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا، اور یہ سب کام عراق جیسے اسلامی شہر میں ہو رہا تھا۔ لہٰذا ہم نے اپنے لیے اصلاحی پہلو چننا ہے تاکہ ہم اس واقعے کو تنقید نہ بنائیں کہ یہ لوگ شو آف کر رہے تھے اس لیے مارے گئے، یا ان کو نظر لگ گئی اس لیے مر گئے، بلکہ ہم نے اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے، کیونکہ جن کے بارے میں ہم بول رہے ہیں وہ لوگ تو مر گئے ہیں، لیکن ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس سانسیں ہیں، ہم نیکیوں کی طرف آ سکتے ہیں، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق شادیاں کریں، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر وقت ہماری زبان سے کلمہ جاری رہے تاکہ مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے، ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ فضول خرچی کی جگہ ہم شادیوں میں غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کی مدد کریں اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔